تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو یہ 4 کتابوں کا صراحتاً یا مطلب تھوڑا سا کنایتاً تذکرہ قرآن عظیم میں موجود ہے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 16370 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں کچھ کلام فرمایا، اور اس میں مزید کلام یہ ہے کہ ان 4 کتابوں کے علاوہ بھی کچھ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ تو واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزلت صحف ابراہیم علیہ السلام فی اول لیلۃ من رمضان، کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات میں نازل کیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 4 کتابوں کے علاوہ بھی صحائف آئے ہیں، صفحے آئے ہیں، صحیفے آئے ہیں، جن میں کچھ نصیحتیں، کچھ ضرب الامثال، کسی میں احکام وغیرہ تھے، ابراہیم علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی۔ وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِلسِّتِّ مَدَيْنَ من رمضان، اور نازل کی گئی تورات رمضان کی 6ٹی رات میں، یعنی 6 راتیں گزر گئیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے تورات کو نازل فرمایا۔ وَالْإِنْجِيلُ ل13 خلت من رمضان، اور انجیل 13ویں جو رات تھی جو رمضان سے گزر گئی تھیں، 13ویں راتیں، اس کے بعد انجیل نازل کی گئی۔ وَأُنزِلَ الْفُرْقَانُ ل24 خلت من رمضان، اور فرقان یعنی قرآن عظیم کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی 24 راتوں کے گزر جانے کے بعد نازل فرمایا۔ یہ جو قرآن سورہ انا انزلنا شریف میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن عظیم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اس سے مراد ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور اس حدیث کے مطابق 24ویں رمضان کی رات میں قرآن عظیم نازل کیا گیا۔ تو بہرحال یہ اس سے ہمارا یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ان 4 کتابوں کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ صحائف وغیرہ نازل فرمائے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اگلے پروگرام میں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ دیکھیں جو کچھ لکھا ہوا ہے یقینی سی بات ہے کہ لکھیں گے اس وقت جب پہلے ہم سنیں گے۔ میں نے سنا اور سنوں گا میں الفاظ، یقینی سی بات ہے کوئی اگر صرف ہونٹ بند کر کے اپنے ذہن میں معانی لے کر آئے گا تو میں تو اس کو نہیں سمجھ سکتا ہوں۔ میں کسی کے معافی ضمیر کو سمجھنے کے سلسلے میں محتاج ہوں گا اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا۔ وہ الفاظ بیان کرے گا، میں سنوں گا، سن کے میں اس کو لکھ دوں گا، اور یقینی سی بات ہے کہ وہ اگر الفاظ گڈ مڈ ہوں گے، ٹیڑے میڑے ہوں گے، کوئی ان کا معنی مفہوم ہے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ بامعنی کلام ہے، بارب کلام ہے اور واقعی کسی خاص مقصد کے لیے کہا گیا ہے تو پھر ایک مفہوم بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جب انسان زبان سے الفاظ نکالتا ہے تو ہم الفاظ سن کر اس سے ایک معانی سمجھتے ہیں، اور پھر جب اس کو لکھ لیتے ہیں تو نقوش بھی مرتب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے اگر کوئی ایک صفحہ لا کر رکھ دے اور کہے کہ اس کو آپ پڑھیے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ نقوش جو ہیں اس سے پہلے یقیناً الفاظ تھے، اور اگر وہ بالکل صحیح صحیفہ ہے، اس کے اندر کوئی مطلب الٹی سیدھی باتیں نہیں ہیں، بے معنی الفاظ نہیں ہیں، بامعنی الفاظ ہیں، تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ان نقوش کو دیکھ کر ہی کہ اس سے یہ نقوش پہلے الفاظ کی شکل میں تھے، اور وہ الفاظ کسی نہ کسی معنی کی طرف رہنمائی بھی کر رہے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب ہم قرآن کریم کہتے ہیں تو قرآن کریم 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، الفاظ بھی، معانی بھی، نقوش بھی، اس کے مجموعے کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ جیسی کتاب ہے قرآن عظیم ہے تو ہم اسے کہیں گے قرآن۔ اس میں دیکھیں نقوش ہیں، جب آپ نقوش پڑھتے ہیں تو یہ نقوش ہماری رہنمائی کرتے ہیں ان الفاظ کی طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کسی زمانے میں نکلے تھے، اور جب یہ نقوش اور الفاظ کو آپ ملا لیتے ہیں، یعنی نقوش سے الفاظ تک پہنچتے ہیں، تو وہ لفظ آپ کو معنی تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ قرآن عظیم ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام چونکہ اللہ کی صفت ہے، لہذا جس طرح ذات باری تعالیٰ کے لیے فنا محال ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے لیے بھی فنا محال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔
کبھی فنا نہیں ہو سکتا. آپ اور میں فنا ہو جائیں گے لیکن کلام فنا نہیں ہوگا, کلام الہی باقی رہے گا. یہ اب ذہن میں تھوڑا سا کلام الہی کا اور قرآن کا مفہوم ذہن میں رکھیں, کیونکہ بسا اوقات ہم تذبذب کے عالم میں آ جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو کچھ لکھا ہے اس کتاب میں, یہ آپ کا میرے نقوش ہیں جو ہم نے لکھے ہیں. ہم اسے قرآن تو یقیناً کہیں گے, لیکن کیا یہ کلام الہی, وہ کلام الہی ہے جو اللہ کی صفت بنتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے, بلکہ اس سے کلام الہی سمجھ میں آتا ہے. یہ جو نقوش ہیں, یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ کسی ظالم نے قرآن کو جلا دیا اور یہ سارے صفحے وغیرہ جل جاتے ہیں. بالکل قرآن ایک طرح سے ظاہری شکل اس کی مسخ ہو جاتی ہے بسا اوقات. تو اگر یہ اللہ کا کلام یہی ہوں نقوش لکھے ہوئے, تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ کی صفت تو فنا ہو ہی نہیں سکتی, تو پھر یہ فنا کیسے ہو گیا؟ تو اس لیے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. زیادہ گہری بات بھی نہیں ہے, اگر تھوڑا سا آپ توجہ کریں گے تو سمجھ جائیں گے کہ اصل میں یہ جو نقوش ہیں, یہ نقوش بعد میں معرض وجود میں آئے. اللہ کا کلام اس سے جدا گانا ہے. اللہ کا کلام نقوش, الفاظ اور آواز کی قید سے پاک و صاف ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین تک اپنے کلام کو پہنچایا, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا, تو پھر جب اس کو لکھا گیا تو یہ نبی کریم کے الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں, اسے بھی قرآن کہا جائے گا. جب اس کو لکھ لیا گیا کتاب میں, ہم اسے بھی قرآن کہیں گے. اس سے جو معنی مفہوم حاصل ہوتے ہیں, ہم اسے بھی قرآن کا نام دے سکتے ہیں. تو قرآن کا مفہوم ایک الگ مفہوم ہوتا ہے, اور کلام الہی کا جب آپ مفہوم لیں گے تو ایک الگ مفہوم ہوگا. کلام الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. یہ قرآن اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے, بلکہ اس قرآن سے جو کلام سمجھ میں آتا ہے, جو مفہوم اور معانی سمجھ میں آتے ہیں, وہ حقیقتاً اللہ کا کلام ہے, اور وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا. یہ بحث چونکہ کلام الہی کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں, آسمانی کتابوں کے بارے میں کلام کر رہے ہیں, اس لیے یہ ضروری سمجھا کہ اس پہ تھوڑا سا مزید کلام کر لیا جائے. ابھی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے نبیوں پر مختلف صحائف نازل فرمائے, یعنی جبریل امین کے ذریعے وحی نازل ہوئی, اور وہ بعض اوقات وہ صحیفوں کی شکل میں ان کو پیغام دیا گیا, بعض اوقات آسمانی کتابیں نازل کی گئیں. اور اس کو آپ کو معلوم ہے کہ 4 آسمانی کتابیں بہت ہی مشہور ہیں. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی, زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر, انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, اور قرآن عظیم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور یہ سب کا سب ہمیں جو معلومات حاصل ہوئی, اس کا بنیادی ماخذ خود قرآن عظیم ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, وَإِذْ, اور یاد کرو جب, آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان, کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی. تو اس سے مراد تورات شریف ہے, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو یہاں کتاب اور فرقان سے مراد, فرقان مینز حق اور باطل میں فرق کر دینے والی. یہ موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی, اس کو وہ تورات کے نام سے ہم جانتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 163 میں اللہ تبارک و تعالی نے زبور کے بارے میں کلام فرمایا کہ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی. اس لیے یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی. اگر کوئی انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا ہوں, کافر ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں کہ داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی, وہ کافر ہوگا. میں